حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مکہ تشریف لائے۔ وہ ایک آرام کی جگہ بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لکھتے جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کی خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی پریشانی کا سامنا کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور تعجب انگیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اور ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں کیا؟ وہ چاہتے تو انہیں سوتے میں ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں کیا؟ یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے موقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں، تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے چھری ساتھ لے لی۔ جب مینا میں داخل ہوئے تو شیطان نے بیٹے کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں تو شیطان زمین میں دھنس گیا۔ کچھ دور چلے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے پھر بیٹے کو بہکانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، وہ پھر زمین میں دھنس گیا۔ غرض 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کی نیت سے آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو اللہ نے ایک مینڈھا بھیجا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ ذبح کیا۔ ذبح مینڈھا کیا پر ثواب بیٹے کی قربانی کا ملا، کیونکہ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھے۔ تو اس طرح قربانی کی ابتدا ہوئی۔ باپ بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم کے لیے پیش ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کا ہاتھ رک نہ جائے، چہرہ دیکھ کر آپ پر شفقت پدری نہ آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ جب دونوں متی ہو گئے تو ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لیں۔ اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے، جب وہ دونوں متی ہو گئے ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس متی ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے متی تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں متی ہونے سے مراد کامل اسلام ہے۔ نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر تردد
اور توقف کے اللہ کے امر اور نہیں کی تصدیق کی جائے۔ یہ تھا حقیقی اسلام۔ چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری کا صلہ عطا فرماتے ہیں، چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال بعد آنگن میں بہار آئی ہو؟ پھر اس کی قربانی کا بھی حکم واضح نہیں دیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تعطل کے سر خم تسلیم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم وہ ہے جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے پر مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالا جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو میدان میں لقدق چھوڑ دینے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو ذیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کے معنی ہے مہمان نواز۔ کسی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے، مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح والے اس امتحان میں اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا گلا کاٹنے لگے تو چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی، انہوں نے مڑ کر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چلتا رہا۔ سفید رنگ، کشادہ آنکھیں، خوبصورت سینگوں والا حسین ترین مینڈھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا، جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ جان کا معاوضہ دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدی پیش کرتے رہیں۔ کعبہ کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، والے مسلمان بھی اس عظیم فرما برداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہ قربانی سنت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت و تکریم کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اس لیے معلوم ہوا کہ پچھلی آیات میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذبح کا واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہوئی۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔